اساتذۂ مدارس اسلامیہ و ائمہ مساجد اور میرے سامنے بیٹھی ہوئی پیاری پیاری سنی عوام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ اس وقت اور یہاں آنے سے پہلے میں سوچ رہا تھا کہ مدینۃ العلماء میں جا رہا ہوں تو ممکن ہے کہ امامی وقت سے پہلے مجھے مائک دے دیا جائے گا۔ 11 بجے کا میرا امکان تھا اور صحیح معنوں میں جلسہ 11 سے 12 ہی بجے تک جانے، اس کے بعد زبردستی آپ کو بیٹھانا رہتا ہے، آپ کی نیند بھی آپ کو ستاتی رہتی ہے، کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ تو میں کمیٹی والے سے کہوں گا کہ آپ لوگ اتنا پیارا جلسہ کرتے ہیں، کرواتے ہیں، الحمدللہ 11 بجے سے 12 کے بیچ میں جس کو آپ مین مقرر بلا رہے ہیں اسے مائک دے دینا چاہیے، پھر اس کے بعد آپ رات بھر محفل چلاتے رہو، وہ آپ کے ذوق کی بات ہے۔ کیونکہ آج ہمارے جلسے میں ایک بات ہے، تلخ لگے گی معاف کیجیے گا، تعداد میں بڑی تعداد میں لوگ آتے ہیں، لیکن جب اس علاقے میں دوبارہ جاؤ تو معلوم پڑتا ہے کسی غیر کی مسجد پھر بن گئی، ہمارے میں سے تعداد کٹ کٹ کے ادھر جاتی ہے اور جلسے سب سے زیادہ ہمارے ہو رہے ہیں۔ تو اس کا مطلب کہیں نہ کہیں بہت بڑی کچھ کمی ہے جس کی وجہ سے ہماری تعداد گھٹتی جا رہی ہے، اوروں کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے۔ اس پر ضرور ہمیں غور کرنا چاہیے اور ہماری کامیابی اسی میں ہے کہ جب ہمارے جلسے سے بے نمازی نمازی ہو کر کے بن جائے، اور جس کے اندر خشیت نہ ہو اس کے اندر خوف الہی پیدا ہو جائے۔ میں ابھی تقریر نہیں کر رہا ہوں، میں مقرر بھی نہیں ہوں، یہ علماء کرام کا میں سمجھو شاگرد ہوں، خادم ہوں، اس امت کا خادم کہ ہماری قوم میں اس علاقے میں انتقال ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ ہوتا ہے نا؟ تو انتقال ہونے کے بعد آپ لوگ کیا کرتے ہیں؟ جو کھڑے ہیں سب غور سے بات سن کے کچھ لے کر کے جاتے ہیں۔ انتقال ہو گیا، اب اس کے بعد آپ لوگ کا عمل کیا ہے؟ یہاں پر اسی میں کیا ہوتا ہے؟ ہمارے وہاں جیسے قرآن خوانی وغیرہ ہوتی ہے، یہاں کیا معاملہ ہے؟ نہیں حضرت عوام سے میں سمجھ رہا ہوں یہاں کی عوام کیا کرتی ہے؟ علماء تو الحمدللہ جانتے ہیں، ان کی دعاؤں سے میں آپ تک بات پہنچا رہا ہوں۔ کیا ہوتی ہے؟ قرآن خوانی ہوتی ہے نا، نوجوانوں بتاؤ، آپ قرآن خوانی ہوتی ہے، قرآن پڑھا جاتا ہے۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں یہ قرآن آپ پڑھ کیوں رہے ہیں؟ تو کہے گا حضرت ایصال ثواب کے لیے پڑھا۔ اچھا، جو مر گیا اس کو اس کا فائدہ کیا ملنے والا؟ آپ کہو گے ہم نے یہی علماء سے سنا ہے کہ مرنے والے کو نہ کوئی پیسہ کام آتا ہے، نہ پراپرٹی کام آتی ہے، کوئی چیز کام نہیں آتی، یہی قرآن پڑھنا کام آتا ہے۔ پڑھو گے آپ اور ثواب اسے ملے گا جو مر چکا۔ پڑھو گے آپ، سکون اسے ملے گا جس کی روح زندہ نہیں ہے، جس مر چکا ہے۔ پڑھو گے آپ، قبر میں سکون اس کو ملے گا۔ پڑھو گے آپ، عذاب میں تکلیف اس کے ہوگی۔ ارے مسلمانوں غور تو کرو، جب تیرا پڑھا ہوا قرآن مردے کو فائدہ دے سکتا ہے تو مسلمانوں ناکامی کے لیے آج ادھر ادھر کامیابی کے لیے بھاگ رہے ہو، در بدر ٹھوکریں کھا رہے ہو، چلا رہے ہو۔ کاش کے اتنا سمجھ جاتے کہ تیرا پڑھا ہوا قرآن مردے کو فائدہ دے سکتا ہے تو تیرا پڑھا ہوا قرآن تیری زندگی کو فائدہ دے۔ بے شک بے شک، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالہ، علماء اہل سنت
مسلک اعلی حضرت نعرہ تکبیر میرے دوستوں ہر ظلم کے اب سر کٹانے کا دور نہیں ہے، ابھی سر بچاؤ، ایسے تعداد کم ہو رہی ہے۔ جس نے کٹایا الحمدللہ، سادات نے کٹا دیے، اب ہمیں پہلے عمل کی ضرورت ہے۔ جس دن یہ سر ہماری مساجد سے بھر جائے، ہماری مساجد میں بھر جائے، دنیا کی کوئی طاقت نہ جھکا پائے گی نہ کٹا پائے گی۔ لیکن اے میرے نوجوان، اے ملت کے نوجوانوں، جب قرآن اتنا فائدہ دیتا ہے، حضرت خواجہ غریب نواز ایک قرآن پڑھ کے مکمل ختم کرتے تھے، پھر دوسرا قرآن شروع کرتے تھے، پھر تیسرا قرآن شروع کرتے تھے، ایک بیٹھک میں 3-4 قرآن پڑھ کے مکمل کرتے تھے، بیچ بیچ میں وقفہ لیتے تھے۔ کسی نے پوچھا حضور جب آپ کو مکمل پڑھنا ہی ہے تو بیچ میں رک کیوں جاتے ہیں قرآن پڑھنے کے بعد؟ میرے خواجہ سلطان الہند جن کی کرامتوں کو ہم سنتے ہیں، جن کے نام کے نعرے لگاتے ہیں، جنہوں نے کاسے میں پرانا ساگر سمیٹا ہے، ارے جن کی دیر ہے کشمیر سے کنیا کماری، اکھنڈ بھارت میں پرچم اسلام لہر رہا ہے، وہ خواجہ سے پوچھو تو خواجہ کہیں گے میری کامیابی کا راز تلاوت قرآن۔ بیچ میں وقفہ لیتے تھے، خادم نے پوچھا حضور آپ رک کیوں جاتے ہیں ایک قرآن ختم کرنے کے بعد؟ آپ اسے کنٹینیوس رکھیں۔ سبحان اللہ۔ مسلمانوں ایسا ایمان اللہ ہمیں بھی عطا فرما دے، آمین تو کہو میرے بھائی۔ اللہ ایسا ایمان ہمیں عطا فرما، ایسی قرآن کی محبت ہمیں اللہ عطا فرما دے، محبت نہیں معدت قرآن اللہ عطا فرمائے۔ خواجہ غریب نواز فرماتے ہیں میں جب ایک قرآن مکمل پڑھ لیتا ہوں، بیچ میں رکتا ہوں، انتظاری کرتا ہوں جب رحمان مجھے کہتا ہے معین الدین تیرے پڑھے ہوئے قرآن کو میں نے اپنی مشیت سے سماعت کر دیا، تب میں دوسرے قرآن۔ میرے دوستو آج افسوس کی بات ہے، صرف یہاں کی نہیں پورے بھارت کا یہ حال رہ گیا ہے۔ جلسے ہمارے سب سے زیادہ ہیں اور ہماری تعداد کٹتی جا رہی ہے، غیروں کے پیچھے بھاگتی جا رہی ہے۔ میرے پیارو آج اگر ہم نئی تبدیل ہوئے، شادی میں ہمارے کچوچا شریف میں ماحول ہے، یہاں بھی وہی ہوگا، جب لڑکی ودا ہوتی ہے تو اسے قرآن کے ساتھ ودا کیا جاتا ہے۔ حال کیا ہو گیا ہے؟ اب جب وہ لڑکی کے گھر قرآن آیا، وہ لڑکی وصیت کرتی ہے اب میں یہی قرآن اپنی بیٹی کو شادی میں دوں گی، کہوں گے تیری نانی نے نہیں دیا۔ ارے بیٹا نانی نے پڑھنے کے لیے دیا تھا، اس کو وراثت میں بانٹنے کے لیے نہیں دیا تھا۔ آج قرآن یہ آپ میں ابھی ٹاپک پر آؤں گا، میں یہ صرف بتا رہا ہوں جلسے والوں کو جو انتظام کرتے ہیں برائے کرم وقت پر 11 بجے آپ لوگ عوام کے سامنے لے آیا کرو، اس سے بہت فائدہ ہوگا۔ آپ کے جلسے میں 4 چاند لگیں گے، لوگ تربیت کی طرف مائل ہوں گے انشاءاللہ تبارک و تعالی۔ ایک چیز ہے موبائل، ٹھیک ہے؟ یہ موبائل سائنس کیا کہتی معلوم ہے؟ 1 منٹ میں آدمی کئی بار اپنے ہاتھ میں لیتا ہے، کئی بار۔ آپ اگر کام کاج کرتے ہیں یا کہیں پر بھی ہو تو موبائل ایسے رکھا ہے، فون بھی نہیں آیا، رنگ بھی نہیں بجی، پھر بھی آپ ایک بار اسے اٹھا کے دیکھو، بار بار یہ آپ کی عادت میں ہو گیا ہے کہ نہیں ایسا؟ تو سائنس کیا کہتی ہے؟ اس کے اندر جو سم کارڈ ہے اور جو نیٹ کا ڈاٹا جو چلتا ہے اس کے اندر ایک ریزز ہے، وہ ریز بہت مضر ہے ہارٹ کے لیے، جس میں کہ اس لیے پرندوں کی تعداد کم ہوتی جا رہی ہے، کیونکہ وہ ریزز سے پرندے مر جا رہے ہیں۔ کینسر کے جو امراض ہو رہے ہیں اسی ریزز کا پرابلم ہے۔
تو دوستو اس کو کئی بار ہم چھوتے ہیں، کئی بار آپ گننا ایک دن میں کتنی بار ہم موبائل اٹھاتے ہو ہاتھ میں. تو بتا دیں اس کی جو ریزز ہے وہ ہمارے ہاتھ کی ہتھیلی کے ذریعے اندر سرایت کر جاتی رگوں میں. اب جب وہ رگوں میں اتنی گھل گئی ہے تو بغیر اب اسے ہاتھ میں لیے ہمیں چین نہیں ملتا. اسی لیے جب آپ سوتے ہو، نوجوانوں کی بات ہے، تو سوتے کب ہو؟ ہاتھ میں موبائل رہتے آنکھوں میں وزن آ جاتا ہے، اب آپ کو نیند آنے لگتی ہے، موبائل ہٹا دیتے ہو. اب 3 بجے اگر آپ استنجا کرنے اٹھے تو ترنت پہلے موبائل آپ دیکھو گے، پھر آپ باتھ روم میں جاؤ گے. اس کی ریز اتنی سرایت کر گئی ہے باڈی میں کہ بغیر اس کے ہمیں قرار نہیں ہے. یہ سائنس کہتی ہے. آپ میگنیفائی لینس سے جب ہاتھ کی ہتھیلی دیکھو گے تو ہاتھ کی ہتھیلیوں میں بڑے بڑے سوراخ سے نظر آئیں گے. وہی سوراخ کے ذریعے ریزز اندر چلی گئی. یہ آج یہودیوں نے ہمیں یہ دے دیا ہے اور کام پر لگا دیا. وہ اپنے کام پر لگے، ہم اپنے کام پر لگے. میرے دوستو، حضرت امام اعظم ابو حنیفہ ایک نشست میں 30 قرآن مکمل کرتے تھے. خواجہ غریب نواز کا واقعہ میں نے سنا ہے. امام حسین شہادت کے بعد نیزے پر سر مبارک اور تلاوت سورہ رحمان جاری. میرے پیاروں، سائنس نے موبائل ابھی بنایا اور تحقیق کر کے کیا بتایا کہ اس کی ریزنگ جو ہے شعاع یہ باڈی میں سرایت کرتی ہے، جس کے سبب انسان بغیر موبائل کے اپنے وجود کو بھول جاتا ہے. موبائل اس کے جسم کا ایک حصہ بن گیا. جب موبائل کی ریزنگ میں اتنی طاقت ہے کہ بغیر اسے ہم جوانوں کو قرار نہیں، تو میرے خواجہ، میرے خاص مخدوم سمنا اعلیٰ حضرت امام احمد رضا نے قرآن کو اتنا ہاتھ میں لیا کہ اس کی روحانی شعاع جس میں ایسی سرایت کر گئی کہ امام احمد رضا دعا کرتے رہے، مولا اس وقت تک موت نہ آئے جب تک کنزل ایمان مکمل. ایسی محبت کر لو قرآن سے، یہ ہماری کامیابی ہو جائے گی. آج کچھ لوگ کہتے ہیں کہ بھائی یہ ولی کا ذکر کیوں کرتے ہو؟ اللہ اور اس کے رسول کی باتیں کرو، اللہ اور اس کے رسول کی جلسے میں باتیں کرو. میں یہ کہتا ہوں دوستو، یہ وہی بولتا ہے جس کی جماعت میں کوئی ولی ہے ہی نہیں. کوئی ہے نہیں. ہم کرتے ہیں 11ویں، ہم کرتے ہیں 6ٹی، ہم کرتے ہیں 28ویں، ہم کرتے ہیں 25، ہم کرتے ہیں شمس الشریعہ کا عرس کرتے ہیں، شارع بخاری کی محفل کرتے ہیں، حضرت بحر العلوم کے نام کی محفل کرتے ہیں. اور میں بڑے ہی میرے کرم فرما اس سرزمین سے ان کا تعلق تھا. یہاں امجدیہ میں پڑھاتے تھے مفتی عصر حضرت علامہ مفتی آل مصطفیٰ صاحب رحمت اللہ تعالیٰ علیہ. اللہ اس پاک محفل کی برکت سے جو کچھ بھی میں نے درود پڑھا ان کی قبر پر نور و رحمت کی بارش نازل فرمائے. بڑے ہی کرم فرماتے اور بڑی محبت کیا کرتے تھے. اللہ ان کی مغفرت فرمائے، ان کے درجات کو بلند فرمائے. تو ہم کچھ نہ کچھ محفل ہم لوگ کرتے ہی رہتے ہیں. اور ایک گروہ ہے جو کہتی ہے بھائی اللہ رسول کی باتیں کرو، اللہ رسول کی باتیں کرو. میں نے کہا یہ بتا قرآن آیا کس کے لیے؟ ہم گنہگاروں کے لیے. نازل کس پر ہوا؟ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر. بولو آپ لوگ سن رہے ہو، نیند میں تو نہیں ہو نا؟ ہاتھ اٹھا کے بتاؤ جو لوگ نیند میں ہیں. چلو راز کھولا ہے. چلیے آپ کی وجہ سے سب کو چھوڑ دیا. اچھا اتفاق ایسا ہے ہر چیز ہم کریں پرابلم کسی اور کو ہوتی ہے. یہ بھی ایک الگ معاملہ. تو
بھائی گٹکا آپ کھاؤ گے مریض آپ بنو گے. صحیح بات ہے کہ نہیں؟ کریں ہم نہ ان سے چندہ لے کچھ بھی نہیں, تکلیف نہیں ہوتی. کہتے یہ کیوں کرتے ہو؟ اچھا وہ کسی کو یاد کرتے ہی نہیں ہیں, اسی بات اللہ اور رسول کی بات کرتے ہیں. میں نے کہا بھائی ان کا نہ کرنا, یہ خود بتاتے ہیں ہماری جماعت میں کوئی ایسا ہے ہی نہیں جسے یاد کیا جائے, اور ہمارا کرنا یہ بتاتا ہے ایسے ہیں جنہیں ہم یاد کر رہے ہیں. ارے یاد ہی نہیں بلکہ ہر نماز میں دعا کرتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. اس پر بھی انہوں نے کہا, پڑوس والے نے, اللہ ایسا پڑوسی بھی کسی بناتا ہے. اس نے کیا کہا, اے اللہ تو ہمیں سیدھا راستہ دکھا, سمجھے, اور ہمارے امام عشق و محبت نے کیا. یہ 24 کا تھا, اب 25 کا سن اعلیٰ حضرت کا. ان کے بعد ہی اعلیٰ حضرت کھڑے ہوئے ہیں, دوسرے نہیں دیں گے اندر. اعلیٰ حضرت اے اللہ سیدھے راستے پر چلا, انہوں نے کہا دکھا. اعلیٰ حضرت نے فرمایا چلا. دونوں کی دعا ہو رہی ہے, وہ کہہ رہے دکھا. ہر نماز میں اے اللہ دکھا, اے اللہ دکھا. اور یہاں کیا ہے, چلا. اس سے پہلے ایک اور آپ کو کر دوں جو اکثر یہ نوجوان کو بھٹکاتے ہیں, ایاک نعبد و ایاک نستعین. اے اللہ ہم تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں, تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے ہی مدد چاہتے ہیں. یہ کہتے ہیں جب تم یہ کہہ رہے ہو تجھ سے ہی مدد چاہتے ہیں تو یہ کیوں کہتے ہو یا رسول اللہ وانصر حالنا, یا علی المدد, یا شیخ عبد القادر جیلانی المدد. یہ تو شرک کر رہے ہو. ارے نادان, امام شافعی فرماتے ہیں ایاک نستعین, اے اللہ ہم تجھ سے ہی مدد چاہتے ہیں. بھوسی والوں ایک بات بتاؤ, اگر میں آپ سے کہوں میری مدد کرو تو آپ کیا مدد کرو گے؟ آپ کہو گے حضرت کیسی مدد؟ تو آدمی کہے گا مسجد بنانا ہے اس کی مدد, مدرسہ بنانا ہے اس کی مدد, بچے کی شادی کرنا ہے اس کی مدد. قربان جاؤ امام شافعی کی تحقیق پر آپ فرماتے ہیں اے اللہ ہم تجھ سے ہی مدد چاہتے ہیں. ارے کیسی مدد؟ تو کہتے یہ آیت کا تعلق دوسری آیت سے ہے, اہدنا الصراط المستقیم. اے اللہ ہم تیری مدد چاہتے ہیں کہ تو ہمیں سیدھے راستے پر چلا. سیدھے راستے پر چلا. میرے دوستو انہوں نے کہا دکھا, اعلیٰ حضرت کہتے ہیں چلا. انہوں نے کہا دکھا, اعلیٰ حضرت کہتے ہیں چلا. دونوں کی دعائیں قبول ہوئی. ان کے مقدر میں اجمیر دیکھنا ہے, بغداد دیکھنا ہے, کہ چوچات دیکھنا ہے, اعلیٰ حضرت کا دیار دیکھنا ہے, بدایوں دیکھنا ہے, محراب دیکھنا ہے, محبوب الہی کی بارگاہ صرف دیکھنا ہے. ہم سنیوں کی قسمت میں دیکھنا بھی ہے اور چلنا بھی ہے. تبھی تو پیارو ہم نے کیا دیکھا, 12ویں کا جب جلوس نکلتا ہے چلتے ہم ہیں, دیکھتے یہ ہیں. بغداد جب ہم جاتے ہیں جاتے ہم ہیں, دیکھتے یہ ہیں. انشاءاللہ کل قیامت کے دن جنت چل کے ہم جائیں گے, دیکھتے رہیں. تو ان کے مقدر میں اب دیکھنا ہی دیکھنا ہے, ہماری تقدیر میں چلنا ہی چلنا ہے. اور سنو, دیکھنے سے کوئی منزل تک نہیں پہنچ سکتا ہے, منزل پر چلنے کے لیے چلنا ضروری ہے. تبھی تو میرا امام کہتا ہے رضا پل سے اب وسط کر کے گزریے کہ اے رب سلم
میرے دوستو یہ دیکھتے ہی رہ جائیں گے، آج بھی ہمارا جلسہ صرف دیکھتے رہیں گے، کہتے ہیں اللہ رسول کی باتیں کرو۔ میں کہتا ہوں قرآن آیا ہمارے لیے، نازل ہوا پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ یہ بتاؤ جب قرآن آیا ہمارے لیے، نازل ہوا حضور کی ذات پر، صحیح ہے نا؟ آپ لوگ بھی یہی جانتے ہو، جب نازل ہوا حضور کی ذات پر، ابھی میں یہاں بیٹھ کے آپ کو بتاؤں کہ میں امریکہ میں گیا تھا، یہ تقریر کیا تھا، پھر میں ماریشس گیا، یہ تقریر کیا، پھر بغداد شریف زیارت کر کے آیا، یہ کیا۔ آپ سوچو کہ حضرت دوسری میں آئے ہیں، یہ امریکہ کی داستان ہم کو سنانے سے کیا فائدہ ہے؟ بھیا یہی بولو گے نا، ایمانداری سے بولو نا، ہاں یا نا؟ بھائی ہم نے تو حضرت کو بلایا تھا اس کے لیے سنا کہ امریکہ میں کیا ہوا یہ بتاؤ، کہ دنیا میں کیا ہو رہا یہ بتاؤ، صحیح ہے نا؟ بلا تمثیل جب قرآن آیا ہمارے لیے، نازل ہوا آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ ابھی علامہ مقصود صاحب واقعہ سنا رہے تھے سلیمان علیہ السلام کا، ان کے دور میں ایک ولی تھے جو تخت کو لے آئے۔ اے اللہ، یہ بنی اسرائیل کے ولی کے ذکر سے ہمارا کیا فائدہ؟ قرآن میں بنی اسرائیل کے اولیاء کا ذکر ہو رہا ہے، مولا اس سے ہمیں بینیفٹ کیا ہے؟ مولا تو بنی اسرائیل کے صحابہ کہف اولیاء کا ذکر کر رہا ہے، اس سے ہمیں بینیفٹ کیا ہے؟ ارے چلو مولا نے ولی کا کیا، لیکن اللہ ساتھ میں کتے کا بھی ذکر کر رہا ہے۔ اگر ولی کے ساتھ اس کتے کی نسبت جڑ جائے تو اس کتے کا بھی ذکر، تو پتہ کیا چلا؟ ولی کا ذکر کرنا یہ خدا کی سنت ہے۔ اگر کوئی کہے اللہ رسول کی باتیں کرو، ارے ولی کا ذکر کرنا یہ خدا کی سنت ہے، اور ولی کو یاد کرنا یہ خدا کی سنت ہے۔ میرے دوستو، جس ولی کی محفل میں آج ہم سب بیٹھے ہیں، یہ کون ہے؟ پیران پیر دستگیر روشن ضمیر۔ میں نے قرآن کی جس آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، اللہ رب العزت فرماتا ہے بے شک جو یہ کہتے ہیں کہ اللہ ہمارا رب ہے، اسی پر قائم ہوتے ہیں۔ اللہ ملائکہ پر نزول فرماتا ہے، بولو سبحان اللہ۔ میرے دوستو، کس کا ذکر ہو رہا ہے؟ یہ ان کا ذکر ہے حضرت امام تحتاوی نے در المختار کی ایک شرح لکھی، اس کے مقدمے میں آپ ارشاد فرماتے ہیں، فقہائے احناف کا ذکر کیا، اور آپ لکھتے ہیں انہی فقہا کی لسٹ میں حضرت بایزید بسطامی کا، اور ان کے بارے میں لکھتے ہیں کہ جو شخص ان کا نام پہچان گیا اس کو اللہ جنت میں داخل فرمائے گا۔ بولو حضرت بایزید بسطامی، جن کا نام جو پہچان گیا اس کو اللہ جنت میں داخل فرمائے گا۔ میرے دوستو، جس کا یہ مقام ہے کہ نام خالی آدمی پہچان وہ جنت میں جائے گا۔ وہ بایزید بسطامی ایک حلقے میں بیٹھے تھے اور آپ گفتگو فرما رہے تھے، اپنے چاہنے والوں کو درس دے رہے تھے۔ اسی دوران درس آپ نے اپنے سر کو جھکا لیا، سر کو جھکا لیا اور فرمایا کہ میرا آپ کا قدم میرے بھی کاندھے پر ہے۔ ابھی غوث پاک پیدا نہیں ہوئے، ابھی غوث پاک دنیا میں نہیں آئے۔ جب محفل مکمل ہوئی، کچھ علماء نے بایزید بسطامی سے پوچھا کہ حضور آپ دوران گفتگو 3 بار اپنے سر کو جھکا کے آپ فرماتے ہیں
کہ میں نے بھی قبول کیا، میں نے بھی قبول کیا۔ سرکار یہ معاملہ کیا تھا، یہ معاملہ کیا ہے؟ آپ فرماتے ہیں دوران گفتگو مجھے الہام ہو رہا تھا کہ ایک دور آئے گا، عبد القادر جیلانی نام کا شخص جیلان میں پیدا ہوگا جو اللہ کا محبوب ہوگا، اور وہ اعلان کرے گا میرا قدم سارے اولیاء کے قدموں پر ہے۔ تو بایزید بستامی فرماتے ہیں میں اس الہامی سوال کو سن رہا تھا اور قبول کر رہا تھا کہ میرے بھی کندھے پر ہے، میرے بھی کندھے پر ہے۔ اسے غوث اعظم کہتے ہیں جو پیدا ہی نہ ہوئے، وہ بایزید بستامی جیسے جلیل القدر ولی جن کے نام کو یاد کرنا جنت میں داخلے کی ضمانت ہے۔ حضرت جنید بغدادی منبر پر کھڑے ہو کر کے خطاب فرما رہے تھے۔ دوران خطاب آپ اپنے سر کو جھکایا، کون جنید بغدادی ہے جو غوث اعظم کے پیروں میں ہوتے ہیں، اور فرمایا کہ میں نے بھی آپ کے قدم کو تسلیم کیا۔ لوگوں نے پوچھا حضور کیا معاملہ تھا؟ کہا ایک بغداد میں عبد القادر جیلانی آنے والا ہے جس کو اللہ یہ منصب غوثیت کبریٰ عطا فرمائے گا، اور اس کے اعلان کی وجہ سے میں نے اپنے سر کو خم کر دیا۔ حضرت شیخ احمد کبیر رفاعی اپنے درسگاہ میں درس دے رہے تھے، پڑھاتے پڑھاتے غوث اعظم کا زمانہ تھا، آپ کے کانوں میں وہ آواز گونجتی ہے جو کھڑے غوث اعظم اعلان فرما رہے سرزمین جیلان سے۔ حضرت شیخ رفاعی نے اپنے سر کو جھکا کے فرمایا کہ میں نے بھی سرکار کے قدم کو اپنے کندھے پر تسلیم کیا۔ اسی خراسان کی پہاڑی میں سلطان الہند عطائے رسول مجاہدات میں مبتلا تھے، آپ نے اعلان سنا اور کہا میں نے بھی آپ کے قدم کو تسلیم کیا۔ میرے دوستو یہ وہ ہے اجلائے اولیاء جن کی ولایت پر سب اتفاق کرتے ہیں، جن کی قطبیت پر سب اتفاق کرتے ہیں، چاہے بایزید بستامی ہو، چاہے شیخ رفاعی ہو، چاہے غریب نواز ہو، قربان جاؤ جب ایسے اولیاء نے جملے کہے تبھی تو میرا ایمان درد کے پردے سے اعلان کرتا ہے وہاں کیا مرتبہ ہے غوث ہے والا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے قدم آنا تیرا، سر بھلا کیا کوئی جانے کے ہے کیسا تیرا، اولیاء مرتے ہیں آنکھیں آج اسی غوث اعظم کی محفل میں ہم سب آئے ہیں اور اس یقین سے ہم جائیں گے کہ حضور غوث پاک فرماتے ہیں جو نمازی نہیں وہ میرا مرید نہیں، بے نمازی کو میرے قبرستان میں دفن نہ کرنا۔ میرے پیاروں یہ ہمارا بیٹھنا سننا سنانا اس وقت کامیاب رہے گا جب ہم عمل کی دنیا میں آ جائیں گے۔ آج کے حالات کو دیکھتے ہوئے کتنی تکلیف ہوتی ہے، اور کیوں نہ ہو مومن کا جسم اگرچہ دور دور رہے لیکن روح کا تعلق ایک طریقے کا ہے، کیونکہ اس نے بھی کلمہ پڑھا، ہم نے بھی کلمہ پڑھا۔ میرے پیاروں اگر چاہتے ہو کہ کچھ تبدیلی ہو جائے تو بس ایک ہی راستہ ہے، ایک ہی راستہ ہے، نمائندہ کو طے کرنا یہ بند کر دو اور اللہ کی طرف مائل ہو جاؤ، اس کے رسول کی طرف مائل ہو جاؤ، اپنے دین میں مضبوط ہو جاؤ۔ مجھے یاد ہے ایک زمانہ ایسا تھا، آپ کو بھی یاد ہوگا، میرا بھی بچپن تھا کہ ہماری مساجد کے باہر غیروں کے ماتھے پر تلک لگا کر کے خواتین انتظاری میں کھڑی رہتی تھی کہ ابھی امام صاحب نکلیں گے ہمارے بچے کو دم کر دیں گے، ابھی مولوی صاحب نکلیں گے ہمارے بچوں کو پھونک دیں گے۔ آج کیا معاملہ ہو گیا دوستو، ہم ان کے تہوار کی اب مبارکبادی دیں پھر بھی ہماری عزت نہ کے برابر رہ گئی، ہم بڑے بڑے اشتہارات لگائے پھر بھی ہماری عزت نہ کے برابر رہ گئی۔ یارو پتہ کیا چلا، اس وقت ہم مبارکبادی بھی نہیں دیتے تھے، یہ ہمارے دروازے پر آتے تھے۔ آج ہم ان کے ساتھ چل رہے ہیں پھر بھی ہم ان کے وفادار نہ کہلائیں۔ بڑا معاملہ کیا ہے؟ معاملہ صرف اتنا ہے، اپنے
رب سے دور ہو گئے ہیں، ہم مسجد سے دور ہو گئے ہیں، ہم قرآن سے دور ہو گئے ہیں، ہم ادارے سے دور ہو گئے ہیں، ہم مدارس سے دور ہو گئے ہیں۔ آج یہ جو مصیبتیں ہم پر منڈلا رہی ہے، یہ چیخ چیخ کے کہہ رہی ہے اب بھی اپنی آنکھیں کھولو اور حی علی الفلاح کی صدا سنتے ہی اللہ کی مسجد کی طرف دوڑ اٹھو۔ تم ایک بار مسجد کو آباد کر دو، اللہ نے بستی کو قیام۔ تو یہ جذباتی بات نہیں ہے، یہ حقیقت کی بات ہے۔ حضرت غوث اعظم پیران پیر دستگیر کرد کے علاقے میں تشریف لے گئے تبلیغ کے لیے، اور وہاں کا ایک نصرانی بہت بڑا پادری تھا، واقعہ بار بار سنا ہوگا، واقعہ سنانا مقصد نہیں ہے۔ اس نے کہا کہ میں نے سنا ہے کہ تیرے آپ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ میری امت کے علماء بنی اسرائیل کے انبیاء کے مثل ہوں گے۔ حضور غوث پاک فرماتے بالکل صحیح بات ہے۔ کہا اچھا ٹھیک ہے، بنی اسرائیل کے انبیاء تو مردے کو زندہ کرتے تھے، کیا تمہاری جماعت میں کوئی عالم ہے؟ حضور غوث پاک فرماتے جماعت کی بات چھوڑو، میں تنہا ہی کافی ہوں۔ کہا چل کہاں لے چلتا ہے؟ جو بغداد کا سب سے پرانا قبرستان ہو۔ بہرحال اس قبرستان کی قبر پر جا کر کے غوث پاک نے کہا تم بإذن اللہ، ٹھوکر ماری اور مردہ قبر سے زندہ ہو گیا۔ مجمع دیکھ کے حیران ہوا، اس پادری کے ساتھ سینکڑوں لوگ نے اسلام قبول کر لیا۔ کتنے لوگوں نے؟ سینکڑوں نے قبول کرنے کے بعد غوث پاک آگے اپنی خانقاہ میں، خانقاہ قادریہ میں آنے کے بعد